السلام علیکم. متین الحق. 1960 سے 65 تک ایک وکیل صاحب ہمارے وکیل ہوتے تھے، ان کا نام تھا میجر اشفاق. 6 فٹ سے بڑا قد، اور ریٹائر ہونے کا فوج کے وکالت شروع کی تھی. اکثر وہ ہماری ان سے میٹنگیں ہوتی تھیں. ایک دفعہ انہوں نے ایک واقعہ سنایا، اس کے بعد پھر ایک دوسری بات بتائی تو واقعی دل پہ بڑی چوٹ لگی. یہ بھی لیکن ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے مورخ سچ نہیں بولتے. میجر صاحب کا کہنا یہ تھا کہ 1948 میں کیپٹن تھا. کشمیر پہ ہم کو بتایا گیا کہ جتنی جلدی ہو سکے، انڈیا کی فوجیں بہت دور ہیں، اندر گھس کے جتنا قبضہ کرنا ہے کشمیر پہ کر لو. فوج بولے ہمارے پاس کم تھی. گنتی کس سے؟ ہم نے پھر قبائلیوں کو ان کے سرداروں کو بلایا، ان کو بتایا کہ آپ کو مال غنیمت بہت مل جائے گا، لیکن ہم نے جتنے ایڈوانس جتنا کرنا ہو ہم کریں، آپ ہمارے ساتھ دو. ہمارا غور سے سنیے گا. وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن وہ بات کو سناتے اداس ہو جاتے تھے بیچارے. لیکن وہ زندہ دار آدمی تھے، حالانکہ ان کی 2 پسلیاں بھی ٹوٹی ہوئی تھیں، ٹانگ بھی لڑا کے چلتے تھے، جنگ میں غازی تھے وہ. ان کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت جو موجودہ پاکستان آزاد کشمیر ہے، بولے ہم یہاں تک پہنچے تھے ایڈوانس کرتے ہوئے، اور جو قبائلی ہم جن کو لائے تھے جہاد کے لیے، وہ پڑ گئے سارے کے سارے لوٹ مار میں. اور اتنا کچھ انہوں نے وہاں دیکھا جو زندگی میں وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. بڑا مالدار وہاں پر، اس میں انہوں نے لوٹنے میں کوئی تلخیص نہیں رکھی، مسلمان ہے یا ہندو ہے یا سکھ ہے. میجر صاحب کہتے ہیں میں نے ان کو بہت سمجھایا، ان کے بڑوں کو سمجھایا، اس کو لوٹ مار پہ دھیان مت دو، آگے چلو، اس سے زیادہ ملے گا تم کو. لیکن وہ اتنا کچھ مل چکا تھا ان کو کہ وہ سمجھتے تھے ہمارے دن پھر جائیں گے. انہوں نے آگے جانے سے انکار کر دیا. اور انہوں نے اس زمانے میں لاریاں ہوتی تھیں، بس تو نہیں کہتے، لاریاں ہوتی تھیں. انہوں نے اس میں بجائے آگے ایڈوانس کرنے کا جتنا لوٹ کا سامان تھا بھرنا شروع کیا. میجر صاحب کھڑے ہو گئے ان کو روکنے کے لیے. انہوں نے ان کو بندوق تان لی قبائلیوں نے کہ اگر تم نے ہم کو روکا تو ہماری لاج بڑی ہوگی. کہنے لگے وہ جو اس وقت ہمارے پاس جو کشمیر ہے وہ اسی وقت کا ہم نے حاصل کیا ہوا ہے، اس کے آگے کا وہ انہوں نے لوٹ مار میں ایسے پڑے کہ واپس بھر بھر کے لاریاں لے کے چلے گئے اپنے علاقوں میں. ہم وہیں تک رکے رہے، اور اس دوران میں ہم کچھ آگے کچھ فوج منگاتے. اس دوران میں انڈیا کے جہازوں نے گولہ باری شروع کر دی. گنوں سے فائر کرے. بولے اس میں مجھے بھی گولیاں لگیں، میرے ساتھیوں کو بھی لگیں، کوئی شہید ہوا، کوئی زخمی ہوا. وہ ہماری پیش قدمی وہیں رک گئی، اس سے آگے ہم بڑھ نہیں سکے، ورنہ آج پورا کشمیر ہمارا ہوتا. دوسرا وہ ان کو بڑا جو کہتے دوسرا جھٹکا کیا لگا، انہی کے الفاظ سے یہ کہ کشمیر کا ہمارا جو انڈیا سے جھگڑا چل رہا تھا، لیاقت علی خان وزیر اعظم پاکستان تھے. یہ تو تاریخ میں بھی ہے. روس نے کوشش کری کہ انڈیا پاکستان کی صلح کرا دی جائے. کوئی ایسا فارمولہ وضع ہو گیا، اندر خانے بیوروکریسی کہیں یا اسٹیبلشمنٹ کہیں یا وہ وزارت خارجہ کہیں، کہ انڈیا پاک دونوں کو بٹھاتے ہیں ایک ٹیبل کے اوپر، اور ان کو کشمیر کو دوبارہ آزاد قرار دیتے ہیں، نہ آپ کا نہ ان کا. آپ بھی آرام سے رہو، ہم بھی آرام سے رہیں. بات ہو گئی، سارے پیپر ورک ہو گیا. بقول ان کے لیاقت علی صاحب نے عین وقت کے اوپر، روس کی ہماری دشمنی شروع وہیں سے ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں عین وقت پہ جب سب چیز طے، پیپر ورک پورا ہو گیا، آئیں گے، سائن ہوں گے، اور جو دونوں فوجیں نکل جائیں گی ان کے حوالے کر دیں گے. یہ بقول ان کے. میں تو خیر بہت چھوٹا تھا تو. عین وقت پہ لیاقت صاحب نے اپنا مائنڈ چینج کیا، اور وہ بجائے روس جانے کے امریکہ کے دورے پہ چلے گئے. اس کے بعد جو ہوا، ظاہر ان کا اسلحہ بکنا تھا کیا، لیکن وہ اس زمانے میں جو امریکہ کے دورے پہ گئے، اس زمانے کی میں نے ویڈیو پکچر سینما ہال میں دکھاتے تھے، پاکستان کا تصویری خبرنامہ کے نام سے.
ایسا استقبال کیا تھا انہوں نے لیاقت علی کا کہ معلوم ہوتا تھا دنیا کا شہنشاہ ہے. عمارتوں کے اوپر سے پھول پھینکے جا رہے تھے، بڑا استقبال، ایسا ان کو چوڑے ہو گیا وہ مرحوم. اور اس کے بعد پھر وہ کشمیر کا مسئلہ وہیں کہیں پڑا ہے. چلیے آج کے لیے کافی ہے. السلام علیکم.